فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسے معافی مانگتے ہیں اور اس سے پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے آپ سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلق کو بگاڑنے سے ڈرو، اللہ آپ پر نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو، وہ آپ کے اعمال درست کر دے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا ہے تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے کوئی یہ جانتا ہو اور یقین رکھتا ہو کہ میں اللہ کی طرف پلٹ رہا ہوں اور میں نے پلٹ کے جانا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، اللہ کو یاد رکھو ویسے جیسے ایمان اور یقین والے رکھتے ہیں۔ یہ جو نیند ہے، غفلت کی نیند، اس سے بیدار ہو جاؤ، کیونکہ محرم کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور سفر آ رہا ہے۔ جہالت کی نیند سے بھی بیدار ہو جاؤ، عبرت پکڑو دنوں کے گزرنے سے، کیونکہ سعادت مند وہی ہے جو عبرت پکڑ لے اور درست ہو جائے۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، اندھے لوگوں کو اس کے ذریعے بینائی عطا فرمائی۔ جاہلیت کے اندھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ کافور ہو گئے، وہ ختم ہو گئے۔ جاہلیت کے برے طور طریقے بھی ختم ہو گئے، اور دنوں کے اندر جو بیڈ لک ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اس کی نحوستیں ختم کر دی گئیں۔ نہ تو بدھ کے دن کی کوئی نحوست ہے، نہ سفر کی کوئی نحوست ہے، اور نہ کسی اور دن کی کوئی نحوست ہے۔ اسلام نے صحیح عقیدہ لوگوں کو بتایا ہے جو کہ توحید کے اوپر قائم ہے، جس پر اللہ پر یقین ہے، اوہام اور ان خیالات سے دوری ہے کہ جو انسان کو بہت سے کاموں سے روک دیتی ہیں۔ مستقبل کے حوالے سے بدشگونی سے بچو، کیونکہ یہ اسلام کے مخالف ہے اور کافروں کا طریقہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ہمارے اوپر وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی کے اوپر سب کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ دنوں کو، نہ مہینوں کو، نہ سالوں کو گالی نکالنی چاہیے، اور نہ نفع اور نقصان کو ان کی طرف منسوب کرنا چاہیے، بلکہ یہ صرف اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے۔ کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، جو اللہ نے تقدیر بنائی ہے وہ لازمی طور پر نازل ہو کے رہے گی، وہ ٹلے گی نہیں، اور جو اللہ نے تقدیر میں نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہ تو سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت ہے اور نہ کسی چیز کے اندر کوئی نحوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو اس کے نحوست کے اوپر ایمان کسی کام سے روک دے تو وہی شرک کرنے والا ہے۔ یاد رکھو کہ آپ کے بدترین کام وہ ہیں جن میں شرک ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہوں، یہ بدترین چیزیں ہیں، یہ نحوست ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی سب سے بڑی نحوست ہے۔ آپ کے سب سے خوشی والے اور سعادت بھرے دن وہ ہیں جن میں تم اللہ کی عبادت کر لیتے ہو، اطاعت کر لیتے ہو۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، ایمان کو صحیح طریقے سے درست کر لو اور برے عقیدوں کو چھوڑ دو۔ کسی دن کو اپنا دشمن نہ سمجھو، کسی مہینے کو بھی اپنا دشمن نہ سمجھو۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، کیونکہ ہمیں مستقبل کے بارے میں اچھا فال رکھنا چاہیے، اچھی توقع رکھنی چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے اے اللہ، بھلائیاں بھی تو ہی لاتا ہے، برائیوں کو بھی تو ہی دور کرتا ہے، اور تیرے بغیر
ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ خیر بھی تیری طرف سے ہی آتی ہے اور سارے اسباب تیرے ہاتھ میں ہیں اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ کتاب الہی کا رخ کرو، اللہ نے ہر چیز کی تفصیل اس میں لکھی ہے۔ ان برائیوں سے بچ جاؤ جن سے اللہ نے منع کیا ہے، نیتوں کو درست کر لو، اپنے الفاظ کو نرم کر لو، لوگوں کو کھلاؤ، سلام کو عام کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے اور آپ کی ساری پسندیدہ چیزیں پیچھے رہ جائیں اور تم آگے چلے جاؤ اور اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ اور اللہ آپ کو وہ بتائے کہ جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ آپ کو کوئی برائی میں مبتلا کرے تو اس کو بھی وہی دور کر سکتا ہے اور بھلائیاں بھی وہی دے سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بات کو سنتے ہیں اور اس کے اچھے پہلو پر عمل کرتے ہیں۔ سب اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو اے مومنوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کی تعریف کرنی چاہیے، کسی اور کی تعریف نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر اور اہل بیت پر بہت درود اور سلامتی ہو۔ مشکات نبوت سے ہمیں بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی نحوست نہیں ہے یا کوئی برائی کا سبب نہیں ہے، بلکہ اچھی چیز وہ ہے جو انسان مستقبل کے بارے میں اچھے الفاظ کا اظہار کرتا ہے، اچھی توقع کا اظہار کرتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں اچھی توقعات رکھا کرو، کیونکہ آگ سے کم جو بھی مصیبت ہے وہ ہلکی ہے۔ انسان کے پاس جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ موت سے ہلکی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تقدیر بنائی ہے وہی خوبصورت ہے۔ اپنی ظاہری اعمال کو بھی درست کر لو اور اپنے باطنی اور چھپے اعمال کو بھی درست کر لو۔ اپنے اعضاء کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، پروردگار کی فرما برداری میں لگاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بناؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھی بھیجو، کیونکہ یہ ذریعہ ہے قبولیت کا، اجر حاصل کرنے کا، مغفرت کا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے اللہ قرض بھی ادا کرتا ہے اور بہت سی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خلفائے راشدین پر، عشرہ مبشرہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، تو ہی اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ مسلمانوں کو بلندیاں عطا فرما، ان کو نصرت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی مہربانی اور توفیق عطا فرما ان لوگوں کو جنہوں نے بہترین اعمال کیے اور جن کے ذریعے پورا ملک درست ہو گیا، خادم حرمین شریفین اور اس کے ولی عہد کہ جو اس ملک کی باغ ڈور سنبھال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تائید فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنے کتاب اور اپنی سنت، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان لوگوں کو نجات عطا فرما جو فلسطین میں ہمارے بھائی ہیں اور جو وہاں محصور ہیں۔ اے اللہ تو ہی ان کی مدد فرمانے والا ہے، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان میں جو بھوکے ہیں ان کو کھانا عطا فرما، جو ڈرے ہیں ان کو امن نصیب فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر نصیب فرما، جو بے لباس ہیں ان کو لباس عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو محصور ہیں ان کو آزادی رہائی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو مددگار نصیب فرما، اے اللہ ان کو نصرت کرنے والا نصیب فرما۔ اے اللہ یہودی غاصبوں کے اوپر اپنا سخت عذاب نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے جو فوجی جوان ہیں جو ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کے اوپر ان کی نصرت اور مدد فرما، ان کو کامیاب فرما۔ اے اللہ اے زندہ و جاوید ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ تجھ پر کوئی اونگ نہیں آتی، اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما دے۔ اے اللہ تو بس جو بھی کرنا چاہتا ہے اس کو کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری فرما برداری کریں، دین کی خدمت کریں،
وہ کام کریں جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں کو شرک سے دور کر دے، ہمارے دلوں کو شرک اور نفاق اور حقد اور حسد سے اور لالچ سے اور دشمنیوں سے اور عداوت سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کر دے، اے اللہ ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہی ہو۔ اے اللہ ان مومنوں کو بخش دے، اے اللہ مومن مردوں کو بھی بخش دے، مومنہ عورتوں کو بھی بخش دے، مسلمانوں کو بھی بخش دے اور مسلمان عورتوں کو بھی بخش دے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ یقیناً تو سننے والا، دیکھنے والا اور جاننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں رحمت اور بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں مایوس لوگوں میں شامل نہ فرما، اے اللہ ہم پر بارشیں نازل فرما اور ہمیں مایوس ہونے والوں میں شامل نہ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف فرمانے والا ہے، آسمان سے ہمارے اوپر بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ اپنے ملک اور اپنی زمین اور اپنے مخلوق کو پانی نصیب فرما دے، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ عظیم و جلیل کو یاد کرو، اس کی نعمتوں کو اور اس کی مہربانیوں کا شکر ادا کرو تاکہ وہ تمہیں مزید عطا فرمائے۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ناظرین، خطبہ مکی مکمل ہو گیا ہے، محرم کا مہینہ ختم ہوا اور سفر کا مہینہ شروع ہوا، تو اس موقع پر امام کعبہ نے جو خطبہ دیا ہے وہ ان دونوں مہینوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں انہوں نے بات شروع کی اور بتایا، پہلے تو میں بتاتا ہوں خطیب کون تھے، تو فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن عواد الجوہنی حفظہ اللہ، جو کہ ڈاکٹر اور پروفیسر ہیں ام القریٰ یونیورسٹی کے۔ وہ فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ کامیاب وہی ہے، سعادت مند وہی ہے جو دنیا میں تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے۔ پھر ان دنوں کے اور ایام کے گزرنے سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ دیکھیں دن گزر رہے ہیں، مہینہ گزر گیا ہے، دوسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اسی طرح ساری عمر گزر جانی ہے اور انسان موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اس موت نے آ ہی جانا ہے۔ اسلام کا جو دین ہے یہ جاہلیت کے سارے برے جو چیزیں تھیں ان کو سارا ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور ساری برائیاں جاہلیت کے ختم کر دی ہیں۔ اس اندھیرے کو جو جاہلیت کی تاریکی دنیا پر چھائی تھی اس کو کافور کر دیا ہے، اب اسلام کی روشنی پھیل گئی ہے اور ساری برائیاں ختم کر دی ہیں۔ جاہلیت کے جو طور طریقے تھے، جاہلیت کے اندر جو برائیاں تھیں، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ بدشگونی پر عمل کرتے تھے اور بدفعلی کرتے تھے اور مستقبل کے بارے میں مختلف قسم کی چیزوں سے اندازے لگاتے تھے اور مختلف دنوں کو، مختلف جگہوں کو، مختلف چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے یا ان دنوں میں یا ان ایام میں یا اس جگہ پہ یا ان ذرائع سے کام جو کیا جائے گا وہ درست اور صحیح نہیں ہوگا۔ اسلام نے ان کے مقابلے میں آ کے کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم پر وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کسی چیز کا انسان کی مصیبت میں یا انسان کی بھلائی میں یا مصیبت سے بچنے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ مستقبل کے اوپر اللہ ہی اثر انداز ہوتا ہے، کوئی مخلوق اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نہ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بیماری خود بخود متعدی ہوتی ہے، نہ انسان کو بدشگونی کرنی چاہیے، نہ نحوست کسی چیز کے اندر سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا عدوا، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرتا، اور نہ کوئی نحوست ہے، ولا ہامتا، اور نہ الو میں بدشگونی ہے، ولا سفر، اور نہ تو سفر کے مہینے میں ہی کوئی نحوست ہے۔ اور پھر جو سمجھے کہ یہ سفر کا مہینہ یا کوئی اور چیز منحوس ہے اور اس کی نحوست کو دیکھتے ہوئے بدشگونی کرتے ہوئے وہ اپنے کام کو چھوڑ دے تو وہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے من ردته الطیرة عن حاجته فقد اشرک، جس کو اس کی جو بدشگونی ہے وہ اس کو کسی کام سے روک دے تو اس کا یہ رک جانا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ حقیقی بدشگونی اور حقیقی نحوست تو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، جو انسان گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان مصیبتوں میں بھی مصیبتوں کا شکار بھی ہوتا ہے، اس کے ذریعے انسان بہت ساری بھلائیوں سے محروم بھی رہ جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی برائی ہے جو انسان کرتا ہے، ان سے بچ جائیں۔ سب سے برا دن آپ کا وہ ہے جس میں آپ نے سب سے زیادہ گناہ کیے ہوں، سب سے اچھا دن وہ ہے جو آپ نے سب سے زیادہ اللہ کی فرما برداری میں گزارا ہو۔ انسان کو تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان
ایمان رکھے، یہ نہ سوچے کہ اس چیز کی وجہ سے میرے اوپر مصیبت آ جائے گی، اس بات کی وجہ سے میرا فلاں معاملہ نہیں بنے گا، بلکہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچے اور کہے اللہ تعالیٰ اس کی برائی کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ بھلائی کرے گا، میرا مستقبل اچھا ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھلائیاں ہونے والی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے وَخَيْرُهَا الْفَعْلُ، سب سے اچھی بات تو فعل ہے۔ تو صحابہ نے کہا فعل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم، وہ اچھا کلمہ جو تم میں سے کوئی ایک سن لے، یعنی جو اچھی بات مستقبل کے بارے میں کی جاتی ہے کہ بھلا ہوگا انشاءاللہ، خیر ہوگی انشاءاللہ، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، کوئی مصیبت کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ سارے معاملات اچھے ہی ہونے والے ہیں، مستقبل بھلا ہو جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے اس دعا کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی جو اس حوالے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے اور اس کو ہمیں بار بار اس کو دہرانا چاہیے۔ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت، اللہ ہی ہے جو نیکیاں یا بھلائیاں دینے والا ہے اور برائیوں کو دور بھی اللہ ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں ہے جو نیکیاں یا بھلائیاں دے سکتا ہو اور برائیوں سے بچا سکتا ہو۔ یا دوسری دعا جو آپ سے معصور ہے، فرمایا اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ خیر بھی تیری طرف سے ہی آتی ہے اور برائی کا مالک بھی تو ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ قرآن کریم تو ہمیں بھلائی کی طرف لے کر آتا ہے، جو اسے پکڑ لیتا ہے، اسے تھام لیتا ہے، وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہی بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آنا ہو تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ بھلائی دینا چاہے تو پھر اللہ کی بھلائی کو کون روک سکتا ہے؟ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس لیے ہمیں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اپنے دلوں کی اصلاح کر لینی چاہیے، اخلاص اپنانا چاہیے اور توحید کو اختیار کرنا چاہیے، بدشگونی، بدفعلی، ان ساری چیزوں سے بچ جانا چاہیے۔ رات کے وقت دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے خطبے کے آخر میں بہت ساری جو نصیحتیں ہیں ایک ساتھ کی، اپنے دلوں کو پاک کر لو مختلف عداوتوں سے، اپنے زبانوں کو پاک کر لو برائیوں سے، اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بھی درست کر لو، سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جب رات کو لوگ سو جائیں تو نماز پڑھو اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے اور آپ ان سارے کام کرنے سے قاصر ہو جاؤ۔ یہ تھا مکی خطبہ۔